دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر کچھ اور بنا دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ پھر اللہ تعالی کا کرم اور احسان ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ اگر کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم اور احسان فرمایا کہ ہمیں حضرت محمد علیہ السلام کا امتی بنایا۔ کسی اور نبی کا امتی بنا دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیتے، نوح علیہ السلام کا امتی بنا دیتے، اور یہ تینوں نعمتیں، انسان بننا، مسلمان گھر میں پیدا ہونا، حضرت محمد علیہ السلام کا امتی ہونا، ان بڑی بڑی نعمتوں کے حاصل ہونے میں ہماری کسی کوشش اور محنت حتیٰ کہ دعا کا دخل بھی نہیں ہے۔ محض اللہ نے اپنی حکمت اور اپنی قدرت سے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت محمد علیہ السلام اور نبیوں کی طرح سے نبی ہیں، اس لیے ہمارے ذمے یہ آیا کہ ہم آپ کے دین پر عمل کریں۔ لیکن حضرت محمد علیہ السلام خاتم النبیین بھی ہیں، تو ختم نبوت کے طفیل میں ہمارے ذمے یہ آیا کہ آپ کے دین کو ساری دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کریں۔ تو نبوت کی وجہ سے ہے خود دین پر عمل کرنا، اور ختم نبوت کی وجہ سے ہے دین کو ساری دنیا میں زندہ کرنا۔ تو نبوت کا مقام بہت اونچا، اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو عطا فرمایا، لیکن ختم نبوت کا مقام نبوت سے بھی اونچا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالی نے ایک حضرت محمد علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ خود نماز پڑھنا یہ نبوت کی لائن کی چیز ہے، نماز کو ساری دنیا میں زندہ کرنا یہ ختم نبوت کی لائن کی چیز ہے۔ تو خود نماز پڑھنے کے جتنے فضائل، جتنے اجور، جتنے درجات، برکات بتائے جاتے ہیں، نماز دوسروں میں زندہ کرنے کی محنت پر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا فرمائے، کیونکہ خود نماز پڑھنا نبوت کی لائن کی چیز ہے، اور نماز کو ساری دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کرنا یہ ختم نبوت کی لائن کی چیز ہے، اور ختم نبوت افضل اور اعلیٰ ہے نبوت سے، لہذا دوسروں میں زندہ کرنا نماز کو یہ خود نماز پڑھنے سے افضل اور اعلیٰ اور زیادہ دلانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے جیسے اس کائنات کو آسمان اور زمین سے بنایا، ایسے ہی انسانوں کو اللہ تعالی نے مرد اور عورت سے بنایا ہے۔ اگر دنیا میں مرد ہوتے، عورتیں نہ ہوتی، تو بھی زندگی گزارنا بڑا مشکل کام ہو جاتا۔ اگر دنیا میں صرف عورتیں ہی ہوتی، مرد نہ ہوتے، تو بھی زندگی دنیا کی گزارنا بڑا مشکل کام ہو جاتا۔ اس دنیا کی زندگی کے گزارنے میں راحت، سکون اور لذت جو کچھ بھی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ انسانوں کو مرد بنایا، کچھ انسانوں کو عورت بنایا۔ بلکہ گنتی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ شاید دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو، مردوں کی تعداد کم ہو۔ اب رسول پاک علیہ السلام تمام انسانوں، مردوں عورتوں کے لیے نبی بن کے تشریف لائے، آپ خاتم النبیین بنے، تو اس کی وجہ سے جو ذمہ داری آئی وہ جیسے مردوں پر آئی ہے ایسے ہی عورتوں پر بھی آئی۔ عورتوں کے ذمہ بھی ہے کہ اپنے دین پر 100% عمل کریں، عورتوں کے ذمہ بھی ہے
کہ ساری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کی محنت کریں، اور عورتوں کے ذمے بھی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام والی محنت کو اپنا مقصد بنائیں، اور عورتوں کے ذمے بھی ہے کہ دین کے مٹنے کا غم ان عورتوں کے دلوں میں ہو، اور اسلام کو زندہ کرنے کے ولولے ان عورتوں کے دلوں میں ہوں۔ مردوں میں بھی محنت کا آنا ضروری ہے، ایسے ہی عورتوں میں بھی آنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام نے پہلے دن سے ہی جیسے مردوں کو اپنی محنت میں شریک فرمایا، عورتوں کو بھی اپنی محنت میں پہلے دن سے ہی شریک فرمایا۔ اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ دعوت میں ساتھ دینے والے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے دن سے ہی اسلام کی دعوت میں، دین کی محنت میں برابر کا ساتھ دینے والی۔ بلکہ دیکھا جائے تو بعض چیزوں میں صحابہ کی عورتیں مردوں سے بھی آگے چلی گئیں۔ دین کی محنت کے دو حصے بنیں گے، مال خرچ کرنا دین کی محنت میں، جان لگانا۔ مال خرچ کرنا، 1 درہم خرچ کر دے آدمی، 10 کر دے، 100 کر دے، 1000 کر دے، آخری درجہ یہ بنے گا کہ اللہ کے دین پر آدمی اپنا سارا مال خرچ کر دے۔ بہت سارے صحابہ نے اپنا سارا مال اللہ کے دین پر خرچ کیا، لیکن سب سے پہلے یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابی عورت کو عطا فرمائی۔ ایسے جان لگا کر محنت کرنا، 1 دن آدمی لگائے، 3 دن لگائے، 10 دن، چلہ 3 چلے، سال، ساری زندگی۔ پھر جان لگانے میں بھئی اللہ کے رستے میں آدمی ٹھوکر کھا کے گر جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی زخمی ہو جائے، آخری درجہ، اعلیٰ درجہ یہ بنے گا کہ آدمی اللہ کے رستے میں شہید ہو جائے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ تو آج تک جتنے مسلمان اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے، یا قیامت تک جتنے مسلمان اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے، ان تمام شہیدوں کو جتنا ثواب ملے گا اللہ ان سب کے برابر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائیں۔ خیر الصحابۃ 4، صحابہ میں افضل صحابہ 4 ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، 4 خلفاء۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر، آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں تو ہمیں مردوں کی محنت سے ملے ہیں، یعنی براہ راست رسول پاک علیہ السلام کے دعوت دینے سے اسلام میں آئے ہیں۔ لیکن حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ہمیں عورتوں کی محنت سے ملی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ تو مشہور ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں آیا، میری خالہ جان حضرت سعدہ بنت قریظ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بیٹھی ہوئی تھی میرے، اور یہ مسلمان ہو چکی تھی۔ میں ان خالہ جان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت دینی شروع کی اور دین کی ترغیب دی، اور مجھے آمادہ کیا کہ میں حضرت محمد علیہ السلام کا دامن پکڑ لوں اور ترغیب دینے کے لیے اشعار بھی پڑھے۔ ایسی گفتگو کی میری خالہ جان نے کہ میرے دل پر اس گفتگو کا اثر پڑ گیا۔ خالہ جان چلی گئی، اب میرے دل میں جستجو پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا چلو اپنے دوست ابوبکر کے پاس جاتا ہوں، ان کے پاس گیا، ان کو بتایا، انہوں نے کہا ہاں بالکل حق اور سچ ہے، اور یہ نبی برحق ہیں، ضرور ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ اتنے میں رسول پاک علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے اور میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو جیسے مرد دعوت دیا کرتے تھے ایسے عورتیں بھی دعوت دیا کرتی تھی۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا اسلام میں داخل ہوئی مکہ مکرمہ میں، اور انہوں نے یہ طریقہ شروع کیا، ایک قریشی کے گھر جانا اور جا کر اس کی اندر عورتوں کو دعوت دینا، ایک گھر میں، دوسرے گھر میں، تیسرے گھر میں۔ قریش کے کفار کو پتا چلا، ارے مسلمانوں کے مرد بھی دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں کی عورتیں بھی دعوت دیتی ہیں، عورتیں
الجنس یمیل الی الجنس، ارے ہماری عورتوں کی بات سنیں گی تو زیادہ اثر لیں گی. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کو منع کر دیا دعوت دینے سے، اور یوں کہا کہ آپ کو ہم سزا دیں گے، مکے میں نہیں رہنے دیں گے، اور آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ کو آپ ماں باپ کے جو قبیلہ ہے وہاں واپس پہنچائیں گے، مکے میں نہیں رہنے دیں گے. اونٹ پہ بٹھا لیا اور لے چلے مکے مکرمہ سے. 3 دن 3 راتیں ایسی گزری کہ ان ظالم کافروں نے حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا کو ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے نہیں دیا اور ایک لقمہ کھانے کے لیے نہیں دیا. مزید ظلم یہ ڈھایا کہ دوپہر کو وہ کافر خود تو خیموں کے نیچے درختوں کے نیچے آرام کرتے اور حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا کو ہاتھ پاؤں باندھ کے دھوپ میں ڈالتے. 3 دن گزر گئے، نہ کھانا نہ پینا اور سارا دن دھوپ میں وقت گزارنا، خستہ حالت، کمزور، بھوکی پیاسی. کافر سو گئے، ان کا خیال کہ شاید ہم اٹھیں گے تو مر چکی ہوں گی. پیچھے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک رسی لٹکائی آسمان سے جس کے آگے ڈول بندھا ہوا اور جنت کا پانی اللہ نے ان تک پہنچایا. ڈول ان کے منہ کے سامنے آ گیا، ڈول کو لے کر انہوں نے پانی پیا، بڑا ٹھنڈا اور میٹھا جنت کا پانی، اور کچھ پانی کپڑوں پہ گر گیا، کچھ نیچے گر گیا. تو اب وہ ڈول آسمان پہ واپس چلا گیا. اب اس پانی پینے سے کیا ہوا؟ ایک تو پیاس ساری ختم ہو گئی، دوسری بھوک ساری ختم ہو گئی، ایسے معلوم وجہ سے کھانا کھا لیا، اور تیسری کمزوری ساری ختم ہو گئی، ٹھیک ٹھاک صحت مند طاقتور ہو کر بیٹھ گئی. کافر اٹھے تو سمجھ رہے تھے کہ مر چکی ہوں گی، دیکھا تو صحت مند طاقتور ٹھیک ٹھاک ہو کر بیٹھے. آگے دیکھا تو کپڑے پر پانی کے نشان. اچھا تم نے اپنے ہاتھ پاؤں کھول کر ہمارے مشکیزوں سے پانی پیا ہوگا. نا میں نے آپ لوگوں کے مشکیزے سے نہیں پیا. وہ اور حیران ہوئے، جا کے اپنے مشکیزے دیکھے تو سونے سے پہلے جیسے بھرے ہوئے تھے اب بھی ویسے ہی بھرے ہوئے. اگر حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا اچھا یہ تو بتاؤ کہ آپ کو یہ پانی کہاں سے ملا؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا. سنتے ہی وہ سارے کافر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. تو جیسے مردوں میں دھن تھی دعوت دینے کی، اس زمانے میں عورتوں میں بھی دھن تھی دعوت دینے کی. حضرت اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے. ان کی بیوی بعد میں مسلمان ہوئی اور حضور سے امان لے کر وہاں ان کے پاس گئیں، اور بیوی کے دعوت دینے پر حضرت اکرمہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پھوپھی کی دعوت دینے سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. تو جیسے دعوت دینا مردوں کا کام تھا، ایسے ہی دعوت دینا اس زمانے میں عورتوں اور بچوں کا بھی کام تھا. تو آپ سارے بھائی نیت اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی خالہ کو، اپنی پھوپھی کو، جتنی آپ کی محرم رشتہ دار عورتیں ہیں سب کو دین کا داعی بنائیں گے. کیوں بھی بنائیں گے نہیں انشاءاللہ واپس جا کر. پھر صحابہ کرام کی عورتیں اپنے مردوں کو تیار کر کے اللہ کے راستے میں بھیجا کرتی تھی. چنانچہ حضرت عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑے صحابی گھر آ گئے کہ میں تو لنگڑا ہوں، وَلَيْسَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، لنگڑے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، گھر میں بیٹھا رہے. لیکن حضرت عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ان کو ایسے زور سے ترغیب دی اللہ کے راستے میں کہ یہ دعا مانگ کر کے اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ میں تو اب اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں اور میں واپس نہیں آنا چاہتا، مجھے واپس نہ کر. تو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اندر ان کی بیوی کی ترغیب کو بہت بڑا دخل ہے. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 4 بیٹوں کو لے کر ملک عرب سے چلی، عراق میں پہنچ گئیں اور قادسیہ سے 1 دن پہلے اپنے 4 جوان بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا میں نے تمہیں جانا ہے اور تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہارے حسب نسب میں کوئی خیانت نہیں کی، تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، اور پال پوس کر میں نے تمہیں جوان کیا ہے. میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے وہ آج کے دن کے لیے کیا ہے.
آج کے دن کے لیے کیا. ہم تو بچوں کو پالتے ہیں کہ بڑے ہوں گے اس کو ڈاکٹر بنائیں گے, اس کو تاجر بنائیں گے, اس کو یہ کریں گے. اور صحابہ کرام کے مرد اور عورتیں اپنے بچوں کو پالتے تھے کہ بڑے ہو کر اللہ کے دین کے کام آنے والے بنے. تو فرمایا میں چاہتی ہوں کہ کل لڑائی ہو تو جو سب سے سخت دشمن ہو اس کا تم لوگ مقابلہ کرو اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ. چنانچہ اگلا دن آیا, چاروں بیٹے گئے, چاروں کے چاروں بیٹے ایک ہی دن میں شہید ہو گئے. شام کو مسلمان واپس آئے, اے خنسا بہن پہلے آپ کا فلاں بیٹا شہید ہوا, پھر فلاں ہوا, پھر فلاں ہوا, پھر فلاں ہوا. کوئی رونا نہیں, کوئی گھبرانا نہیں, بلکہ خوش ہو گئی اور یوں فرمایا اے اللہ تیرا کرم اور احسان ہے کہ تو نے میری تمنا اور آرزو کو پورا کر دیا. تو عورتوں کا خود اللہ کے راستے میں جانا اور ملکوں میں جانا. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ رسول پاک علیہ السلام کی رضائی خالہ تھی کہ رسول پاک علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لائے, سو گئے, آرام فرمایا, سوتے سے اٹھے تو مسکراتے ہوئے. میں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے, کیا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آدمی جب سو کے اٹھتا ہے تو مسکراتا نہیں. فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں نے ایک بڑا زبردست خواب دیکھا ہے, اور خواب میں نے دیکھا ہے کہ میری امت کی ایک جماعت سمندر کا سفر کر رہے ہیں, اور ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ انہم ملوک علی اسرۃ, جیسے کہ بادشاہ لوگ تختوں پہ بیٹھے ہوئے. اب انہیں پتا چلا کہ یہ جو سمندر کا سفر اللہ کے راستے میں ان لوگوں نے کیا ہے رسول پاک علیہ السلام کو بڑا پسند آیا ہے. فوراً عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا نام اس جماعت میں شامل فرما دی. آپ نے دعا فرما دی. آپ دوبارہ لیٹے, دوبارہ مسکراتے ہوئے اٹھے, دوبارہ سوال کیا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دفعہ میں نے اپنی امت کی دوسری جماعت دیکھی ہے جو سمندر کا سفر کر رہے ہیں اور ایسے پیارے لگ رہے ہیں جیسے کہ بادشاہ لوگ تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں. تو دیکھیں کتنا شوق تھا اللہ کے راستے میں سمندری سفر کرنے کا, حالانکہ صحابہ کو سمندری سفر کی عادت نہیں تھی. کہ فوراً عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ میرا نام دوسری جماعت میں بھی شامل فرما دیں. آپ ہمیں کہ نہیں تمہارا نام پہلی جماعت میں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما صحابہ کی جماعت ملک شام سے لے کر چلے, سمندر کو پار کیا, قبرص جزیرے میں گئے تو اس میں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خامند حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف لے گئی. جا کر سارے جزیرے میں اسلام پھیلایا, چلایا, سکھایا, اور پھر سارا کام پورا ہو گیا. واپس آنے لگے تو یہ اپنے خچر پہ سوار ہونے لگیں, خچر بدک گیا, یہ زمین پہ گر گئیں, گردن ٹوٹ گئی, اور اللہ نے ان کو اپنے راستے کی شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا. پیدا تو ہوئی ملک عرب میں, زندگی گزاری ملک عرب میں, لیکن قبر بنی ہے اس صحابی عورت کی جزیرہ قبرص میں. جیسے صحابہ کرام کے مردوں کی ساری دنیا میں قبریں بنی ہوئی ہیں, ایسے صحابہ کرام کی عورتوں کی قبریں بھی ساری دنیا کے ملکوں میں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں. تو اللہ کے راستے میں مردوں کو نکالنا, بیٹوں کو نکالنا, خود اللہ کے راستے میں جانا, یہ ساری ترتیبیں کرنے کی ہیں. مستورات سے روزہ لگائیں, 3 سے روزے لگ جائیں تو 15 دن کے لیے رامن آئیں. 3 سے روزے لگنے کے بعد مرد کا چلہ لگا ہوا ہو, اور لیکن رامن آنے کی ایک ترتیب ہے, ماہانہ مشرے میں اس کو طے کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد 15 دن 2 دفعہ لگ جائیں یا 15 دن اور چلہ لگ جائے تو 4.5 مہینے کے لیے ملکوں میں جانا. تو بھائی مردوں والا کام بھی کرنا ہے, مستورات والا کام بھی کرنا ہے. تو یہ بھی آپ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ مردوں کی جماعتوں میں ملکوں میں جائیں گے اور مستورات کی جماعتوں میں بھی ملکوں میں جائیں گے. ایک مسلمان عورت کے پاس جا کر پہنچ کر اس کو نبی کا کام کرنے والا اور نبی کا غم کھانے والا اور نبی کا درد دل میں رکھنے والا اور ساری امت کی فکر کرنے والا ہر مسلمان مرد کو بھی بنانا ہے, ہر مسلمان عورت کو بھی بنانا ہے. کیوں بھائی کریں گے نا انشاءاللہ.
پھر جیسے مردوں کا مقامی کام ہے، مستورات کا بھی مقامی کام ہے سب سے، یعنی گھر میں ماحول وہ بنتا ہے جو عورت بناتی ہے۔ کیوں؟ مرد تو 24 گھنٹے گھر میں رہتا نہیں، 6-7 گھنٹے دفتر میں نوکری، شام کو 2.5-3-4 گھنٹے تبلیغ میں لگانا، اور عورت 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہے، تو گھر میں وہ ماحول بنتا ہے جو عورت بناتی ہے۔ بچوں سے یوں کہتی رہے گی تمہارا باپ پاگل ہے، دماغ اس کا خراب ہے، میرا خیال نہیں کرتا، میری دیکھ بھال نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، ہر وقت یہ کہتی رہے گی، ساری اولاد باپ سے باغی ہو جائے گی۔ اور اگر وہ عورت یوں کہے گی کہ تمہارا باپ بہت اچھا ہے، میرا خیال کرتا ہے، بڑا دین کا کام کرتا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کا غم اس کے سینے میں ہے، تم بھی ایسے بنو میں بھی ایسے بنوں، تو ساری اولاد باپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ تو سب سے بڑا کام جو عورتوں نے کرنا ہے، مرد بھی اس میں حصے دار ہیں، عورتوں نے کرنا ہے اپنے گھر میں ایمان کا ماحول بنانا۔ مسلمانوں کی تمام خرابیوں کی جڑ اور فساد پیسے کا یقین، تمام خرابیوں کی جڑ اور بنیاد پیسے کا یقین۔ یہ دفتروں میں رشوت، یہ دکانوں میں ملاوٹ، اور یہ بینکوں میں ڈاکے مارنا، سب پیسے کا یقین کرا رہا ہے۔ اب پیسے کا یقین کہاں سے دلوں میں داخل ہو رہا ہے؟ ہر عورت اپنی اولاد کے دل میں پیسے کا یقین داخل کر رہی ہے۔ بچے پوچھتے ہیں ابا کدھر گئے؟ ارے ابا دفتر گئے، دکان پہ گئے، کیا کرنے کا؟ تمہیں نہیں پتا؟ دفتر جاتے ہیں، تنخواہ لے کر آتے ہیں، پیسے۔ اماں پیسے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے بیٹا سارا کھیل تو پیسے کا ہے، یہ کپڑے پیسے سے آئے، یہ جوتی پیسے سے آئی، یہ مکان پیسے سے بنا، یہ کھانا پیسے سے آیا، یہ اب جو پیسہ 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 ماں نے کہنا شروع کیا تو بچوں کے دل میں پیسے کا یقین جم گیا۔ تو اس وقت جتنے مسلمان گھر ہیں، ان میں جتنی مسلمان عورتیں ہیں، سب انہوں نے اپنے گھروں کو ایمان بگاڑنے کے کارخانے بنا رکھا ہے۔ تبلیغ والے لگے ہوئے ہیں ایمان بنانے کی محنت میں، اور ساری دنیا کی مسلمان عورتیں لگی ہوئی ہیں ایمان بگاڑنے کی محنت میں، اور عورتیں ہیں زیادہ تبلیغ والے ہیں تھوڑے، اس لیے 70 سال ہو گئے تبلیغ کو چلتے چلتے ہوئے، ابھی تک مسلمان ہی ٹھیک نہیں ہوئے، کیونکہ ہر گھر ایمان بگاڑنے کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ ہر گھر ایمان بنانے کا مرکز بن جائے، یعنی ایمان کی باتیں، جتنے گھر میں بچے ہیں ان کے سامنے ان کی ماں ایمان کی باتیں کرے، اور بچوں ایمان تو لمبا چوڑا ہے، اس کا مضمون تو پھیلاؤ تو بہت پھیل جاتا ہے، تو بچوں کی سمجھ کے مطابق ہر عورت اپنے بچوں کی سمجھ کے مطابق ایمان کی بات کرے۔ کیا کرے؟ گھر سے باہر جتنا کچھ نظر آ رہا ہے اس کے لیے یہ کہنا کہ اس کو اللہ نے بنایا، یہ چاند اللہ نے بنایا، یہ سورج اللہ نے بنایا، یہ آسمان اللہ نے بنایا، یہ چڑیا اڑتی گئی یہ بھی اللہ نے بنائی، یہ ہوائی جہاز اڑتا گیا یہ لوہا بھی اللہ نے بنایا۔ جو گھر سے باہر اس کے لیے کیا کہنا؟ اللہ نے بنایا۔ ایک تو اس طرح کا یہ آسان بات ہے بچوں کی سمجھ میں آنے والی۔ پھر دوسری بات کیا ہے؟ گھر اور گھر کے اندر کا سامان، اس کے لیے ماں تکیہ کلام یہ بنائے کہ اللہ نے دیا، یہ مکان ہمیں اللہ نے دیا، یہ جوتی اللہ نے دی، یہ کھانا ہمیں اللہ نے دیا، یہ کپڑے ہمیں اللہ نے دیے، یہ ٹوپی ہمیں اللہ نے دی، یہ اینک ہمیں اللہ، ہر چیز کے لیے یہ تکیہ کلام کہ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اللہ نے دیا۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات کیا ہے؟ ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ضرورت میری ماں پورا کرے گی، کر سکے نہ کر سکے بچہ یہی سمجھتا ہے۔ گلی میں تھانے دار آ گیا 5 سپاہی لے کر، اب بچہ ڈر گیا تو بتاؤ دوڑ کر کہاں جائے گا؟ کیونکہ کہاں جائے گا؟ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میری ماں تھانے دار سے بچا سکتی ہے، وہ بچا سکے نہ بچا سکے، سمجھتا ہے ہر بچہ یہی ہے کہ میری ضرورت میری ماں پوری کرے گی۔ تو جب بچہ اپنی ضرورت کے لیے ماں کے پاس آئے تو ماں بچے کو اللہ کے پاس بھیج دے۔ امی جان جوتی لینی ہے، بیٹے نے آ کر کہا، اب امی جان کیا کہیں؟ بیٹا پرانی جوتی اللہ نے دی تھی، نئی جوتی بھی اللہ ہی دیں گے، جاؤ وضو کرو، نماز پڑھو، اللہ سے جوتی مانگ۔
اب جو ضرورت لے کر آئے آپ بچے عورتیں جو ہیں بچوں کو اللہ کے پاس بھی، جو ضرورت لے کر آئے بچے کو اللہ کے، بیٹی کو بھی بیٹے کو بھی، یعنی 7 سال کی عمر سے نماز شروع ہو جانی چاہیے، پہلے سے شروع کرا دیں۔ صحابہ کرام کی عورتیں تو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے زمانے میں روزہ رکھوایا کرتی تھی، 7 سال کی عمر سے دور ہے، دودھ پلانے کے زمانے میں روزہ رکھوایا کرتی تھی۔ تو 7 سال کی عمر پہ آگے تو ہر بچے کی صلاۃ الحاجت شروع، اتنا بھیجیں عورتیں اپنے بچوں کو، اتنا بھیجیں، یوں کہیں کہ اماں کے پاس جانے کا فائدہ کیا، جب اللہ ہی سے لینا ہے تو ڈائریکٹ اللہ کے پاس جانا شروع کرتے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اللہ سے مانگ کر لینا سکھا دیں گے، ان ماں باپ نے اپنے بچوں کے دونوں جہان کے مسائل حل کرا دیے۔ سب سے بڑی تربیت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ سے مانگ کر کھانے والا بنایا جائے۔ پھر اس کے ساتھ عورتوں کو یعنی زبان سے ایمان کے بول بولنا، بچوں کو صلاۃ الحاجت میں لگانا، جب عورتوں کو خود ضرورت پیش آئے تو وہ بھی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے۔ 5 سال کی بیٹی گھر میں، 7 سال کا بیٹا گھر میں، اور 2 سال کا بھی بیٹا ہے۔ اب 2 سال کے بیٹے کو چڑھ گیا بخار، اب ماں ہوئی پریشان، ارے تمہارا ابا تو گیا چلے میں ریون، وہ بھی گھر میں نہیں، چھوٹے کو چڑھ گیا بخار۔ اب جو عورت پریشان ہوئی گھبرا کے فوراً گئی الماری کی طرف، وہ پرس اپنا نکالا، پیسے نکالے، بچے کو لیا، ان دونوں کو لیا، حکیم ڈاکٹر کے پاس گئی، جا کے ان کو پیسے دیے اور دوائی لی اور لے کر گھر واپس آئی، تو ایمان کی ساری مشق جو بچوں کی چل رہی تھی خراب ہو جائے۔ بچوں کا ذہن یہ بنے گا ہماری ماں کو جب ضرورت پیش آئی تھی تو دوڑ کے پیسے کی طرف گئی تھی۔ اب عورتوں کو بھی اس میں لانا، کیا کرنا چاہیے؟ ارے یہ بخار اللہ نے بھیجا ہے، اللہ ہی دور کریں گے، تم بھی وضو کرو بچوں، میں بھی کرتی ہوں، تم بھی نماز پڑھو، میں بھی پڑھتی ہوں، تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتی ہوں، یہ 3 کام، وضو، نماز اور دعا۔ پھر اس کے بعد جیب سے 5 روپے نکالے، لو بیٹا وہ فلانا گھر، اس میں ایک فلانی بیوہ عورت رہتی ہے، اس کو جا کے دے آنا، وہ غریب محتاج ہے، ہم صدقہ کریں گے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ صدقہ بلا کو دور کر دیتا ہے، تو ہمارے یہ صدقہ کرنے کی برکت سے اللہ بچے کے بخار کو دور کر دے گا۔ اب یہ 4 کام کر لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ہمیں ہر مسلمان کو ملے ہیں۔ اب اس کے بعد دوائی کا نمبر آئے گا، لیکن اس سے پہلے بھی ایمان بچانا، ایمان پکا کرنا۔ ارے بچوں، دوائی سے نہیں صحت ملتی، اللہ کے دینے سے ملتی ہے۔ اللہ دینا چاہے تو دوائی کے بغیر ایوب علیہ السلام کو صحت دے دی تھی، لیکن دوائی کو استعمال کرنا سنت رسول ہے۔ چلو ہم اس سنت پہ عمل کریں گے، اس سنت کی برکت سے اللہ بخار کو دور کر دیں گے۔ اب دوائی اپنی ٹھیک جگہ آئی ہے اور آ کر اس نے ایمان کو بنایا ہے، ایمان کو بگاڑا نہیں۔ تو گھر میں ایمان کا ماحول بنے گا تو ساتھ کے ساتھ نماز کا بھی ماحول، کلمہ اور نماز لازم ملزوم ہے۔ بھائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اور اللہ سے کروانے کے لیے ذریعہ محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ کیا بتا کر گئے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز بتا کر گئے۔ تو گھر میں نماز کا ماحول بنے، 7 سال کی عمر سے سارے بچے نماز شروع کر دیں، ایسا ماحول بنے کہ آپ بچوں کا ماموں یا چچا گھر میں آئے بے نماز اور 3 دن اس گھر میں مہمان بن کے جائے تو نمازی بن کر جائے۔ ارے میری بھانجی 9 سال کی وہ بھی نمازن، میرا بھانجا 11 سال کا وہ بھی نمازی، ارے میری بھانجی ایک 7 سال کی وہ بھی نمازن، میں ہی ان کا ماموں 35 سال کا ہو کر بے نماز۔ بچوں کا ایسا ماحول بنا کہ جو رشتے دار گھر میں آ جائے اس کا دل بھی نماز پڑھنے کو چاہے۔ پھر گھر میں ذکر کا ماحول بنانا، 3 تسبیح صبح 3 تسبیح شام، جیسے مردوں کے لیے ہے ایسے عورتوں کے لیے۔ وضو کرنا، گھر کے کونے میں آ کر بیٹھنا، قبلے کی طرف منہ کرنا، نگاہ اپنی نیچی کرنا، کان اپنے بند کرنا، پھر زبان سے 3 تسبیحات دھیان جمانے کے ساتھ۔ تو جب بچوں کی 7 سال کی عمر ہو جائے تو ان کی تسبیحات بھی شروع کرا دی جائے، عورتوں کی بھی تسبیحات، بچوں کی بھی تسبیحات۔
اور پھر اس کے ساتھ قرآن مجید کو صحیح پڑھنا. عورتوں کو نہیں آتا تو آپ مرد سکھاؤ تجوید. عورتوں کو قاری بنانا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور ہر حرف کو اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا یہ فرض عین ہے. اور اگر آپ بھی ماشاءاللہ تجوید سے فارغ ہیں تو بھائی آپ جا کر امام صاحب سے تجوید سیکھو، گھر میں آ کر اپنی بیوی کو سکھاؤ. یا محلے میں کوئی نیک شریف استانی ہے اور اس کو صحیح تجوید آتی ہے تو بھائی اپنی بیوی کو وہاں بھیجو. قرآن تجوید سے پڑھنا فرض عین. اور اپنے بچوں کو بھی قرآن، ہر بچہ، ہر عورت، گھر کا ہر فرد روزانہ 1 سپارہ پڑھا کرے. یہ صحابہ کرام کے قرآن پڑھنے کی کم سے کم ترتیب ہے 1 سپارہ، ورنہ صحابہ کرام کی ترتیب 1 ہفتہ. بچے بھی سب قرآن ایسے پڑھیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور اللہ کو قرآن سنا رہا ہوں، اللہ کو سنانے کے دھیان کے ساتھ. پھر گھر میں جتنی عورتیں ہیں، جتنے بچے ہیں، سب کو مسنون دعائیں یاد کرانا. کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، گھر میں سے نکلنے کے بعد، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، نکلنے کے بعد، شیشہ دیکھتے وقت، دودھ پیتے وقت، نیا پھل کھاتے وقت، جتنی مسنون دعائیں ہیں ساری عورتوں کو سکھانا، ساری اپنے بچوں کو سکھانا. پھر ان دعاؤں کا اہتمام کرنا. پھر وقت بچ گیا. اب جو وقت بچ گیا، خامن تو گیا دفتر، بچے گئے اسکول، عورت گھر میں اکیلی ڈر رہی ہے. جی اللہ کا ذکر شروع کر دو. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اللہ اس کے ساتھ اللہ اس کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں. تو خالی اوقات کو اللہ کے ذکر سے عورتیں بھی آباد کریں، لڑکیاں بھی آباد کریں. گھر میں خالی اوقات کو اللہ کے ذکر سے، اور ہاتھ کام کر رہا ہو، زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہو، کھانا بھی پکاتی جائے، درود شریف بھی پڑھتی جائے. تو جو اس کھانے کو کھائے گا اس کے دل میں رسول پاک علیہ السلام کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. کپڑے بھی دھوتی جائے اور برتن بھی دھوتی جائے، جھاڑو بھی دیتی جائے اور اللہ کا ذکر بھی. گھر میں ایک ذکر کا ماحول، نماز کا ماحول، ایمان کا ماحول، نماز کا، ذکر کا ماحول اور دعاؤں کا ماحول، قرآن کی تلاوت کا ماحول. اور روزانہ ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ آدھا گھنٹہ، تاکہ گھر کی عورتیں، بچیاں، لڑکیاں، لڑکے سب آدھا گھنٹہ فرشتوں کی صحبت میں بیٹھیں. اللہ کی رحمت ان پہ برسے، سکینہ ان پر نازل ہو. اب بچوں کو تو بھیج دیا اسکول، سارا شیطانی ماحول. بچے وہاں سے گھر واپس آئے، ماں نے کھانا کھلا کے بھیج دیا، گلی میں سارا شیطانی ماحول. اب ہر وقت شیطانی ماحول میں رہے تو بچے شیطان نہ بنے تو کیا بنے. جو بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو تعلیم کے حلقے میں بٹھانا شروع کر. تعلیم کے حلقے میں بٹھانا، پہلے فضائل اعمال کی کتابیں پڑھی جائیں، پھر 6 نمبر کہے جائیں. آج بیٹا 6 نمبر کہے، کل بیٹی 6 نمبر کہے، پرسوں امی جان کہیں اور ترسوں ابا جان کہیں. گھر میں اگر بوڑھی دادی اماں ہیں تو ان کو بھی 6 نمبر سکھانے. گھر کے ہر فرد کو 6 نمبر کا داعی بنانا ہے، تاکہ گھروں میں عورتیں بھی دعوت دیں، بچے بھی دعوت دیں. کوئی سہیلی ملنے آ گئی، کوئی پڑوسن ملنے آ گئی، کوئی رشتہ دار عورت ملنے آ گئی، کوئی مانگنے والی آ گئی، کوئی مائی کام کر، کوئی عورت گھر میں آئے صحیح تو گھر کی عورت اس کو 6 نمبروں کی دعوت دینے والی ہو. بچہ کوئی آ جائے تو بچے اس کو دعوت دیں، لڑکی کوئی آ جائے تو لڑکی ہماری اس کو دعوت. گھر کے ہر فرد کو دین کا داعی بنانا، گھر کے ہر فرد کو دین کا داعی بنانا ہے. اور پھر عورتیں اپنے مردوں کو بھیجیں علماء اور مفتی صاحبان کی خدمت میں، اور ان سے پوچھ کر آئیں کہ گھر کے لیے اللہ کے کتنے حکم اور رسول پاک علیہ السلام کی کتنی سنتیں، گھر کے لیے کتنی سنتیں. پھر میاں بیوی بچے روزانہ مشورہ کریں، اور جتنا ایمان بنتا جائے اور استعداد پیدا ہوتی جائے، ایک ایک حکم اللہ کا گھر میں زندہ کرنا، رسول پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت گھر میں زندہ کرنی، یہاں تک کہ اللہ کے حکم 100% گھر میں زندہ ہو جائیں اور رسول پاک علیہ السلام کی سنتیں 100% گھر میں زندہ ہو جائیں. تو اس کا ماحول گھر میں بنانا، اللہ کے حکموں پہ چلنے کا. رسول پاک علیہ السلام، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سنتوں پہ چل رہے ہو، سنت کے مطابق کھانا، سنت کے مطابق کپڑے، سنت کے مطابق بال، سنت کے مطابق چلنا، سنت کے مطابق کھڑا ہونا، سنت کے مطابق گھر سے باہر، گھر سے اندر، ہر کام سنت کے مطابق. اور اللہ کا ہر حکم گھر میں موجود اور زندہ ہو. مثلا ایک سنت کیا ہے کہ نئی چیز کا استعمال آدمی شروع کرے تو جمعے کے دن کرے. جوتی خریدی ہے بدھ کو
تو بھائی بدھ کو نہ پہنے، جمعرات کو نہ پہنے، جمعے کی رات کو پہن لیں، جمعے کے دن میں پہن لیں، تو آپ نے سنت کو زندہ کر دیا اور 100 شہیدوں کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے سارے حکم علماء اور مفتی صاحبان سے پوچھ کر گھر میں اللہ کے سارے حکم، زندہ تو دکان میں بھی کرنے، دفتروں میں بھی کرنے، لیکن گھر میں اپنے بیوی بچوں کا ذہن بنا کر، ایمان بنا کر، ان کے مشورے سے سارے حکم، ساری سنتیں۔ پھر ہر گھر کو تبلیغی مرکز بھی بنانا ہے، ہر گھر کو تبلیغی مرکز بھی بنانا، ہر گھر میں روزانہ تبلیغی مشورہ ہو۔ صبح اٹھ کر پہلے کھانے کا مشورہ نہ ہو کہ آج کیا پکے گا، ناشتہ کیا، تو یہ مشورے بعد میں ہونے چاہیے، مشورے بعد میں ہونے چاہیے۔ پہلا مشورہ تبلیغی مشورہ گھر میں۔ کیا مشورہ گھر میں تبلیغی ہو کہ بھائی ہمارے نبی عالمی نبی ہیں، ہماری امت عالمی امت ہے، ہماری ذمہ داری عالمی ذمہ داری ہے، تو ساری دنیا میں سارا اسلام زندہ ہو جائے، اس کی فکر کرنا، اس کی محنت کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ امت کا غم کھانا ہمارا کام ہے، دین کے مٹنے کا درد دل میں پیدا کرنا یہ ہمارا کام ہے، تو ساری دنیا میں سارا دین زندہ ہو جائے۔ اب اس کے لیے روزانہ مشورے ہوں۔ اجی یہ بچہ ماشاءاللہ بڑا سمجھدار ہے، 9-10 سال کا ہو گیا ہے، یہ آپ کے ساتھ مسجد کی تعلیم میں شریک ہوا کرے گا۔ یہ 12 سال کا ہو گیا ہے، یہ 2.5 گھنٹے آپ کے ساتھ لگائے گا، 2 گز کیا کرے گا۔ یہ 15 سال کا ہو گیا ہے تو یہ سے روزے میں آپ کے ساتھ جائے گا۔ اب یہ 16-17 سال کا ہو گیا تو چلے میں بھیجو اس کو، 17-18 سال کا ہو گیا تو 3 چلے میں اس کو بھیج دو۔ اپنے سارے بچوں کو تبلیغ میں چلانا اور اپنی بیٹیوں کو بھی تبلیغ میں چلانا، پھر ان کی شادیاں کر دیں تو بہوؤں کو بھی تبلیغ میں چلانا، بیٹی کی شادی کر دی تو داماد کو بھی، جو گھر کے در کانے نمک رفت نمک شد، جو آپ سے لگتا جائے تبلیغ والا بنتا چلا جائے۔ پھر اس میں مستورات کیا بھائی، ہر دوسرے مہینے سے روزہ لگنا چاہیے۔ مردوں کا تو ہر مہینے سے روزہ ہے، عورتوں کا دوسرے مہینے سے روزہ۔ اب سارے پھر روزانہ جو تبلیغی مشورہ چلے گا، اپنے سارے محلے کے تقاضے، اپنے سارے شہر کے تقاضے، خدا وہ دن بھی لائے کہ میاں بیوی بچے بیٹھ کے سارے پاکستان کے تقاضوں کو سوچ، اپنے سارے شہر کے تقاضوں کو سوچ۔ بلوچستان میں دین کا کیا حال ہے، سندھ میں عورتوں کا کام کیسا ہے، پنجاب میں تبلیغی کام مردوں کا کیسا ہے، عورتوں کا کیسا ہے۔ صبح سرد میں کتنی عورتوں نے چلہ لگا لیا، کتنی نے سے روزے لگا لی اور کتنے ابھی نہیں لگائے ہیں۔ سارے پاکستان کے تقاضوں کو سوچنا، سال بھر کی جماعتیں کہاں کہاں چل رہی ہیں، کن کی نصرت ہو گئی، کہاں چلے کی جماعت بھیجنی ہے، کہاں 10 دن کی جماعت بھیجنی ہے، کہاں مردوں کی بھیجنی ہے، کہاں اور خدا وہ دن بھی لائے کہ میاں بیوی بچے بیٹھ کر سارے عالم کے تقاضوں کو سوچیں۔ امریکہ میں اسلام کا کیا حال ہے اور امریکہ میں تبلیغ کا کام کیسا چل رہا ہے، نائجیریا میں مردوں کا کام کیسا ہے، ملیشیا میں عورتوں کا کام کیسا ہے، جاپان میں تبلیغی کام کیسا ہے، تاجکستان میں اسلام کا کیا حال ہے، کتنے لوگوں کو کلمہ نہیں آتا۔ ساری دنیا کے ملکوں کے حالات اسلام کے اعتبار سے، تبلیغی اعتبار سے معلوم کرنا، یعنی مطلب یہ ہے جو کچھ رائے میں چل رہا ہے یہ سارا ماحول ہماری مسجد کے اندر زندہ ہو، اور جو کچھ مسجدوں میں چل رہا ہو وہ سارا کچھ ہمارے گھروں میں زندہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام کی مسجد میں اور آپ کے گھر کے ماحول میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جو ماحول مسجد نبوی کے اندر تھا، آپ کے ایک قدم رکھیں تو آپ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، دوسرا قدم رکھیں تو گھر بالکل مسجد سے متصلاً بنایا، تو جو کچھ گھر میں ہوتا تھا وہ سارا کچھ آپ کی مسجد میں ہوتا تھا، جو کچھ مسجد میں ہوتا تھا وہ سارا کچھ آپ کے گھروں میں ہوتا تھا۔ تو جو رائن میں ماحول ہے اس مرکز میں وہ ہر مسجد میں لانا ہے، جو ہر مسجد میں ماحول ہے وہ ہر دکان، ہر دفتر، ہر کھیت، ہر کارخانے، ہر ہسپتال، ہر اسکول اور ہر پارلیمنٹ ہاؤس، ہر جھونپڑی میں اور ہر مکان میں لے کر آنا ہے۔ ہر مسلمانوں کے ہر گھر کو تبلیغی مرکز بنانا ہے، ہر مرد کو مبلغ بنانا ہے، ہر عورت کو مبلغ بنانا ہے۔ ہمارا مال اسلام کے لیے، ہماری جان اسلام کے لیے، ہماری اولاد اسلام کے لیے، ہمارا گھر اسلام۔ تو گھروں میں جماعتیں بھی ٹھہرانی، گھر سادہ بنائیں، کھانا صحت کے مطابق رکھیں مگر سادہ رکھیں، 2 3 سالن نہیں ہونے چاہیے۔ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ ابھی ہم جو سفر کر کے آئے وہ یہ طے کیا کہ بھائی سالن پکے گا ہم سب کا مگر 1 سالن پکے گا، زیادہ نہیں پکے گا۔ تو 1 سالن ہونا، یعنی 2 3 سالن، 4 چٹپٹے اور مسالے اور کباب اور پلاؤ اور زردے اور کیا رنگ برنگے کھانے۔ ہاں، مہمان کا اکرام ایک الگ چیز ہے، اپنے گھر میں کھانا سادہ
اپنے گھر میں کپڑے سادے، اپنے گھر میں جوتی سادی، اپنے گھر جو اللہ سے تھوڑی روزی پہ راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائیں گے۔ ہمارے زمانے میں شادی ایک بہت بڑا کام بن گیا، مکان بڑا خرچیلا کام بن گیا۔ ہمارے زمانے میں سواری پہ لاکھوں خرچ کیے جا رہے ہیں، اور جو گھر کے اندر کے سامان ہیں ان پہ لاکھوں لگائے جا رہے ہیں۔ اور مشکل یہ ہے کہ ہر 2-3 مہینے کے بعد ڈیزائن بدل جاتا ہے۔ اب ڈیزائن بدل جاتا ہے تو جوتی کا ڈیزائن بدل گیا، کرتے کا ڈیزائن بدل گیا، شلوار کا ڈیزائن بدل گیا، ٹی شرٹ کا ڈیزائن۔ اب ڈیزائن بدلنے کے 2 نقصان۔ پہلا نقصان یہ کہ پرانے ڈیزائن کی جتنی نعمتیں گھر میں موجود ہیں ان پر اللہ کا شکر دل سے نکل جاتا ہے، اچھی نہیں لگتی، شکر کیا کرے گا۔ اب نئے ڈیزائن کی چیز خرید کے لاؤ، گھر میں یہ فرمائش۔ اب وہ نئے ڈیزائن کی چیز خرید کے لایا بلا ضرورت تو یہ اسراف میں مبتلا ہو گیا۔ ارے چھوڑو سارے ڈیزائن پکڑ لو، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 100 سال بھی گزر جائیں گے، ان کے نمونے پر جو کرتا بنا ہوا ہوگا 100 سال کے بعد بھی آدمی دیکھے گا کہ یہ سنت کے مطابق بنا ہوا ہے، اس کرتے کو دیکھتے ہی دل میں ایمان کی لہر انشاءاللہ دوڑ جائے گی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بڑا فکر آ جائے تو چھوٹا فکر چلا جاتا ہے۔ آدمی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہے، بڑا پریشان، اس فکر میں لگا ہوا، اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ سانپ آ رہا ہے کاٹنے کے لیے۔ تو بتاؤ سانپ کو دیکھ کر درد سر یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ سارا درد سر بھول جائے گا۔ اب تو جان بچانے کی فکر، بڑی فکر لگ جائے تو چھوٹی فکریں بھول جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے مردوں عورتوں کو بڑی فکر لگی ہوئی تھی کہ ساری دنیا کے انسان دوزخ میں جا رہے ہیں، ہم نے ہر انسان کے پاس جانا ہے، ہمدرد بن کر، خیر خواہ ہو کر، اور اس کو دعوت دینی ہے تاکہ اللہ اس کو ایمان دے، ہدایت دے، تاکہ بیچارہ دوزخ سے بچے، جنت میں چلا جائے۔ تو صحابہ کرام کے مردوں کو، عورتوں کو، تمام انسانوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر لگی ہوئی تھی، اس لیے کھانے کی فکر بھول گئے، کپڑے کی فکر بھول گئے، شادی، یہ سب چھوٹے چھوٹے تھوڑے سے وقت میں، تھوڑے خرچے میں، تھوڑے وقت میں، معمولی سے معمولی۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا، ارے میاں اس گھر میں جانا، ذرا ان کو جا کر میری شادی کا پیغام دینا، میں ان کی فلاں بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی باہر کھڑے ہو گئے، دوسرے صحابی اندر گئے کہ جی فلاں صحابی ہیں، آپ کی فلاں بیٹی سے شادی کا پیغام میں ان کی طرف سے لے کر آیا ہوں۔ گھر والوں نے کہا کہ جی ان پہ تو ہمارا دل راضی نہیں ہوتا، آپ سے دل راضی ہوتا ہے، آپ کو ہم بیٹی دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ نکاح پڑھ دو، وہی نکاح ہو گیا۔ نکاح میں 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، بس بڑی شرط ہے 2 گواہوں کا ہونا۔ اب 2 آدمی تو گھر میں مل ہی جاتے ہیں۔ اب اندر سے نکاح پڑھا کر شرماتے شرماتے باہر آئے، اجی بھائی صاحب میں اندر گیا تھا، آپ کی طرف سے پیغام دیا تھا، مگر وہ آپ پہ تو راضی ہوئے نہیں، میرے پہ راضی ہو گئے، تو میں اپنا نکاح پڑھوا کر آ رہا ہوں۔ اتنا مختصر کر دیا، بڑی فکر لگی ہوئی تھی، اس لیے یہ فکر بہت مختصر، بہت چھوٹی ہو گئی تھی۔ تو اب ہمارا زمانہ ہوتا تو باہر والا کہتا ارے تو پکا دھوکے باز ہے، مکار ہے، تیری اپنی نیت پہلے سے خراب تھی، تو میری شادی کرانا ہی نہیں چاہتا تھا، یہاں پر خود کرنا چاہتا تھا، تو نے مجھے دھوکہ دیا، زندگی بھر تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ باہر والے صحابی کا بھی جواب سننے کا ہے، یوں فرمایا ارے میاں آپ کیوں شرما رہے ہیں؟ مجھے شرمانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں آپ کے لکھ رکھا تھا اس عورت سے شادی کرنا، میں خواہ زور لگا رہا۔ باہر والوں نے بھی ایسا جواب دیا کہ اور دوستی میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ مکان، یہ سواری، یہ کھانا، یہ شادی، یہ کپڑے، یہ فرنیچر سب غائب ہو گیا تھا۔ ہمارا مال اللہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، لوگوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے، لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، یا غریبوں، فقیروں، محتاجوں کی ضرورتوں پہ لگنے کے لیے، اپنے پہ کم سے کم لگانا، اور باقی اور اپنی گھر کی زندگی، ہاں گھر اتنا ہم ضرور کہیں گے گھروں کو آپ سادہ تو بنائیں، مگر تھوڑا سا بڑا بنائیں جماعتوں کو ٹھہرانے کی نیت سے،
تاکہ 50-60-100 عورتیں محلے کی آ بھی سکیں، اور 1-2 ٹوٹیاں ذرا وضو کی جماعت والی عورتوں کی نیت سے زیادہ لگا لو. گھر کے لیے ایک بیت الخلا بنا ہے تو جماعت کے لیے بھی ایک بیت الخلا بنا لو. ملاقات کرنے کا کوئی باپردہ انتظام کر لو تاکہ گھروں میں جماعتیں ٹھہر سکیں. اور جماعت تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370 813.